10 محرم والے دن میری سہیلی مجھے امام بارگاہ لے گئی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، دل خون کی آنسو رو رہا تھا۔ سہیلی کہنے لگی، شام غریبہ سن کر تمہیں بہت سکون ملے گا، تمہاری ساری بے چینی ختم ہو جائے گی۔ میں وہاں پہنچی تو وہاں سب شیعہ مرد اور خواتین موجود تھے۔ اچانک ایک آدمی نے زور سے کہا کہ لائٹ بند کر دو۔ جیسے ہی لائٹ بند ہوئی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میرا نام شبانہ ہے۔ میرے ابو محلے میں موجود مسجد کے امام تھے اور میں بھی الحمدللہ ایک حافظ قرآن ہوں۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو مسجد میں مؤذن تھا اور شام کو بچوں کو نازع قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ ہمارا گھرانہ شروع سے انتہائی مذہبی اور نماز کا پابند تھا۔ میرے خاندان میں سبھی نے سرکاری اسکولوں سے میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی۔ میں چونکہ پڑھائی میں کافی ذہین تھی اور جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں اول آئی تھی، اس لیے ابو نے اس روز مسجد میں آنے والے سبھی نمازیوں کو مٹھائی بانٹی۔ میں آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی۔ ابو سے جب میں نے خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کہنے لگے، کالج یہاں سے کافی دور ہے، تم کیسے جاؤ گی؟ اور بیٹا، ہمارے خاندان میں اتنا پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں ہے۔ مگر جب میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ کر گالوں پر آئے تو ابو نے مجھے سینے سے لگا لیا اور پڑھائی کی اجازت بھی دے دی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور دل لگا کر پڑھائی کرنے لگی۔ کالج میں مختلف مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ وہاں میری دوستی آمنہ سے ہوئی، جو ہماری محلے کی ایک لڑکی تھی اور بہت ہی خوش مزاج اور خوش اخلاق تھی۔ کچھ ہی روز میں ہم پکی سہیلیاں بن گئی۔ ہماری کلاس میں اگلے بینچ پر ایک نئی لڑکی آ کر بیٹھی جس کا نام فاطمہ بتول تھا۔ انتہائی نرم لہجے اور با اخلاق لڑکی تھی۔ میں نے کبھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک دن کالج سے چھٹی ہوئی تو شدید گرمی تھی۔ میرے پاس موجود پانی ختم ہو چکا تھا۔ فاطمہ نے اپنے بیگ سے بوتل نکالی، تب مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اپنا گلاس اٹھا کر اس کے پاس گئی اور بولی، کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی دے سکتی ہو؟ میرے سوال پر اس نے مجھے دیکھا۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی آمنہ نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ چونک کر کہنے لگی، یہ تم کیا کرنے والی تھی؟ پاگل ہو گئی ہو؟ ایک شیعہ لڑکی سے پانی لینے لگی تھی۔ آمنہ کی بات سن کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی۔ مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ شیعہ ہے۔ میں نے آمنہ سے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ پانی تو مانگا ہے، اس میں کیا ہے؟ وہ فوراً کہنے لگی، جانتی بھی ہو اس نے پانی میں کیا کیا ملایا ہوگا؟ کیا خبر اس نے کچھ ایسا ملا دیا ہو جسے پی کر تم شیعہ ہو جاؤ؟ آمنہ کی بات سن کر میں جھنجھلا کر اس کے چہرہ دیکھنے لگی۔ میری زبان سے بے ساختہ استغفر اللہ کے الفاظ نکلے۔ میرا وجود جیسے کانپ اٹھا۔ میں نے حقارت بھری نظر فاطمہ پر ڈالی اور آمنہ بولی، تمہارے ابو کو پتہ چل گیا کہ تم ایک شیعہ سے پانی مانگ رہی تھی تو تمہارا اشر نشر کر دیں گے۔ میں تو اس لڑکی سے یوں دور ہوئی جیسے اسے کوئی بہت بڑی بیماری ہو۔ میں پانی پیے بغیر ہی آمنہ کے ساتھ کالج سے باہر نکل آئی۔ ذہن میں کئی سوالات تھے۔ ہمارے ہاں شیعہ کا ذکر عام طور پر محرم کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم دینی اور دنیاوی کاموں میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ کسی کو اپنی ذات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ آمنہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم جانتی بھی ہو ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ توبہ کرو۔ مجھے تمہیں بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ ایسی باتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے اور ہماری سوچیں پختہ ہو چکی تھی کہ شیعہ لوگ نیاز کے لیے جو کچھ بناتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا کیا مکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب 10 محرم کی رات آتی ہے تو یہ شام غریباں کرتے ہیں۔ اس رات سبھی شیعہ مرد حضرات اور عورتیں ایک بڑے کمرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر غلط کام کرتے ہیں۔ میں نے جب پہلی دفعہ اپنی ماں اور پھپھو کو ایسے کہتے ہوئے سنا تب میں 13 سال کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے یہ عمر تجسس بھری ہوتی ہے۔ مجھے علم ہوا تو اسی پر میری سوچ پختہ ہو گئی۔ دل میں خود بخود نفرت پلنے لگی۔ یہ لوگ کیسے تھے جو خود کو مسلمان کہتے تھے مگر پھر شام غریبہ میں سب مل کر ایک ساتھ غلط کام کرتے تھے؟ کیا یہ لوگ مسلمان نہیں تھے؟ ایک خدا کو ماننے والے نہیں تھے؟ میں نے اس بارے میں آمنہ سے بھی ذکر کیا۔ کیا یہ خدا کے احکامات کو نہیں مانتے؟ یہ لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ جب خدا نے ان سب سے منع فرمایا ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ پردہ ہونا چاہیے، محرم اور نامحرم کے اصول ہیں، تو پھر یہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ لوگ اس قدر غلیظ ہیں تو ان کو ہماری حکومت نے مسلمان کیوں کہہ رکھا ہے؟ انہیں غیر مسلم کیوں نہیں قرار دیا جاتا؟ آمنہ میری بات سن کر کہنے لگی، تبھی تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں، کیونکہ خود ہی ماتم کرتے ہیں اور خود ہی روتے ہیں اور ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تبھی تو میں تمہیں فاطمہ سے دور رکھ رہی تھی۔ ان کا تو قرآن ہی الگ ہے جس کے 40 پارے ہیں۔ یہ لوگ 10 محرم کو ایک گھوڑا بھی نکالتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ لوگ جب بھی چکن چاول یا بریانی بناتے ہیں تو اس میں اس گھوڑے کی گندگی شامل کرتے ہیں۔ عورتیں یہ حافظ قرآن بھی نہیں ہوتی، ان کا تو اپنا ہی الگ دین ہوتا ہے۔ میں نے آمنہ کی باتیں سنی تو میرے دل میں ایک بار پھر نفرت پروان چڑھنے لگی۔
ایک دن میں کالج گئی تو فاطمہ میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً نظر چرا لی۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر میرے دل میں برے برے خیالات آنے لگے اور نفرت خود بخود بڑھنے لگی۔ محرم آنے والا تھا۔ جیسے جیسے محرم کے 10 دن قریب آ رہے تھے، ہمارے ہاں شیعوں کے خلاف باتیں اور الزامات بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ اکثر میں اور آمنہ مل کر فاطمہ کے خلاف طنزیہ باتیں کرتے، جبکہ ہمارے آگے بیٹھی فاطمہ ہر بات سنتی رہتی تھی، مگر کبھی اس نے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، نہ ہی اس نے ہمارے عقیدے کو برا بھلا کہا۔ ایک دفعہ آمنہ کہنے لگی، دیکھا اگر سچی ہوتی تو ضرور جواب دیتی، مگر اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، اب بھلا یہ کیا جواب دے گی؟ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ پلٹ کر ہماری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، کوئی ایک بات سنے اور بغیر تصدیق کے اسے آگے پھیلانا شروع کر دے۔ فاطمہ کے منہ سے یہ سننا تھا کہ میں حیران رہ گئی۔ آخر اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ فرمان رسول تھا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جو شخص بغیر تحقیق کے بات آگے پھیلاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ کیا یہ ساری باتیں تصدیق شدہ نہیں تھی؟ میرے دماغ میں نئی سوچیں جنم لینے لگی۔ محرم کے دن شروع ہو چکے تھے۔ گھر آ کر کچھ پوچھتی تو ابو ڈانٹ کر چپ کرا دیتے اور کہتے کہ تم ان باتوں میں دخل مت دو، یہ لوگ گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ان کے پاس نہ جانے کیسا جادو ہے، جو بھی ان کے ساتھ رہے یا ان کی جگہوں پر جائے وہ اپنا عقیدہ ہی بدل لیتا ہے۔ میں ابو سے بہت خوف کھاتی تھی۔ اسے انہیں نہیں بتایا کہ میری کلاس میں ایک شیعہ لڑکی بیٹھتی ہے، مگر دل میں تجسس بے چین کیے ہوئے تھا۔ میں دینی تعلیم یافتہ تھی، حافظ قرآن تھی، اسی لیے نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ مجھے فاطمہ سے بات کرنی چاہیے، اس کے عقیدے کو جاننا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان مجھے کئی دنوں سے بے چین کر رہا تھا۔ ایک دن آمنہ چھٹی پر تھی تو میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ تم نے قرآن مجید کب حفظ کیا؟ میری بات سن کر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیوں ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ میری عمر اس وقت 6 سال تھی جب میں نے پہلی دفعہ قرآن مجید ختم کیا۔ فاطمہ کی بات سن کر میں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ میں بولے، تم لوگوں کا قرآن تو 40 پاروں کا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا وہی ہمارا قرآن ہے، جسے 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے کو پارہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا تجسس مزید بڑھ گیا۔ میں نے پوچھا کہ تم ایک خدا کو مانتی ہو؟ وہ بتانے لگی کہ ہاں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کے 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے یا اس کے دین میں رد و بدل کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ میں فاطمہ کی باتوں کی طرف مائل ہونے لگی، مگر فوراً ابو کی باتیں ذہن میں آ گئی کہ شیعہ جادوگر ہوتے ہیں، اپنی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں، مگر مجھے فاطمہ کہیں سے بھی جادوگر نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے باوجود میرے ذہن میں سوالات تھے اور وہ میرے ہر سوال کا نہایت نرمی سے جواب دے رہی تھی۔ آخر میں اسے پوچھ بیٹھی کہ شام غریبہ کیا ہے؟ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ تم اس دفعہ 10 محرم کو میرے ساتھ جا کر خود دیکھو کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے۔ ہم سب شیعہ مل کر شام غریبہ میں آخر کرتے کیا ہیں؟ فاطمہ کی بات سن کر میں اچھل پڑی اور اسے کہا کہ ابو میرا سر دھڑ سے الگ کر دیں گے، میں تمہارے ساتھ شام غریبہ کیسے جا سکتی ہوں؟ کیا خبر کہ وہاں میرے ساتھ کیا ہو جائے؟ فاطمہ بولی، یہ سب تو تم لوگوں کی سوچ ہے، خیر تمہاری مرضی ہے، اگر تم 10 محرم کی شام میرے ساتھ جانا چاہو تو ضرور بتانا، جب تک تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گی تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ میں نے فاطمہ کی بات پر غور کیا۔ اس دن گھر گئی تو اسی سوچ میں گھومتی رہی، نماز پڑھ کے دعا مانگی تو شام غریبہ ذہن میں آ گئی۔ قرآن مجید کھولا اور تلاوت شروع کر دی، مگر فاطمہ کی باتیں میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس نے مجھ پر سچ میں جادو کر دیا ہو۔ میں آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کرنے لگی، مگر دماغ اس جانب سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اگلے روز میں کالج گئی تو آمنہ بھی آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے تو فاطمہ سے کوئی بات نہیں کی، مگر میں اسے اپنی کیفیت بیان کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اسے کہہ بھی دیا کہ تم نے کل سے مجھ پر کیسا جادو کر رکھا ہے کہ مجھے سکون ہی نہیں مل رہا۔ دل کہتا ہے شام غریبہ دیکھو، مگر دماغ روکتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گی۔ فاطمہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، ہم کینٹین میں تھے، اس نے مجھے قریب بٹھا کر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات سنانا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے میں تصور کرتی جا رہی تھی میری بے چینیاں کم ہوتی جا رہی تھی۔ آخر میں فاطمہ بولی، 4 دن بعد 10 محرم ہے، تمہیں ساتھ چلنا، میں تمہارے محلے میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ نہ جانے کیوں میں نے جانے کی حامی بھر لی، میں بس حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ 10 محرم کا دن قریب آ رہا تھا اور ہمارے ہاں قرآن خوانی رکھی گئی اور نعت کی محفلیں سجائی گئی تھی۔ 10 محرم کا دن چڑھا تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ آج کے دن کا روزہ بہت بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ میں شدید پریشانی میں مبتلا تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بہانہ بنا کر گھر سے نکلوں۔
میرے ابو نے سب کو منع کر رکھا تھا کہ آج کی شام کوئی بھی عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ میں نے کچھ سوچا اور زندگی میں پہلی دفعہ ابو سے جھوٹ بولنے کے لیے آئی۔ ابو سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، ابو، میری دوست آمنہ کے ہاں قرآن خوانی ہے، اس لیے مجھے خاص آنے کی دعوت دی گئی ہے، تو کیا میں اس کے ہاں چلی جاؤں؟ ابو نے یہ سنا تو کہنے لگے، وہ میری ایک عزیز کی بیٹی ہے، اس لیے تم چلی جاؤ، بھائی تمہیں چھوڑ آئے گا، اور جب واپس آنا ہوا تو مجھے فون کر دینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس موبائل موجود تھا۔ میں نے فاطمہ کو کال کر دی۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے بھائی مجھے آمنہ کے گھر کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ اب فاطمہ آ چکی تھی۔ اس کا گھر ہمارے محلے سے 15 منٹ کی دوری پر تھا۔ اس نے سادہ سا لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور سیاہ برقعے میں ملبوس۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم نے سفید چادر کیوں پہن رکھی ہے؟ تم جانتی نہیں آج 10 محرم ہے اور تم شام غریبہ کی مجلس میں جا رہی ہو؟ یہ لو، میں تمہارے لیے کالی چادر لے کر آئی ہوں۔ میں نے اس کی بات مانی اور فوراً چادر سے خود کو لپیٹ لیا۔ آگے نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ دل میں عجیب سے وسوسے تھے، جبکہ فاطمہ پرسکون تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ وہاں بینرز لگے ہوئے تھے۔ میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس بھاگ جاؤ، مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ ذہن میں تصویریں بن رہی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں غلط کام کیے جاتے ہیں، کہیں آج میری عزت۔ یہ سوچ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میرے ماں باپ تو مجھے جان سے ہی مار دیتے۔ آنکھوں میں خوف سے آنسو آ رہے تھے، مگر واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی عزت خدا کے سپرد کر دی۔ سبھی سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ فاطمہ مجھے اندر لے گئی، جہاں ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم بھی وہیں بیٹھ گئی۔ وہاں اس کی امی اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ فاطمہ نے میرا تعارف کروایا تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے میرا استقبال کیا، مگر میرا دماغ ابھی بھی جھنجھلا رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مغرب کے بعد فوراً ہی لاؤڈ سپیکر پر ایک شخص کی آواز گونجی، جو کہنے لگا کہ تمام روشنیاں بجھا دی جائے۔ میرا دل ڈوب گیا، گویا مجھے اپنی موت دکھائی دینے لگی۔ میں نے فاطمہ سے کہا، اب کیا ہونے والا ہے؟ ذہن میں تصور آیا کہ اب مرد بھوکے بیڑیوں کی طرح عورتوں کی طرف بڑھیں گے، مگر جیسی اندھیرا ہوا، ایک مرد لاؤڈ سپیکر پر واقع کربلا سنانے لگا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا منظر بیان کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا تو ایک بھی مرد باقی نہیں بچا، سوائے امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے کے، جو اس وقت بیمار تھے۔ امام زین العابدین کے علاوہ سب شہید ہو چکے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، شہادت کے بعد یزیدی فوج نے نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے۔ ہر طرف کہرام مچ گیا تھا۔ خیموں میں موجود مستورات رونے لگی۔ جب یزیدی فوج خیموں کی جانب آئی تو خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ ان کے پاس نہ بھائی تھا، نہ بیٹا، نہ بھانجا، نہ بھتیجا، سب صحرا میں پامال ہو چکے تھے۔ خیموں کو آگ لگی تو سب چیخو پکار کرتی ہوئی باہی کی طرف دوڑی۔ ایک خیمے میں امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے موجود تھے۔ سیدہ زینب نے جب اپنے بھتیجے کا خیمہ جلتے دیکھا تو بیمار بھتیجے کو کندھوں پر اٹھا کر باہر آئی تاکہ بھائی کی آخری نشانی کو بچا سکے۔ کئی مستورات اور بچے اس بھگدڑ اور آگ میں جل گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی بی بی سکینہ، جن کے برقعے میں آگ لگ چکی تھی، وہ اپنے بابا کا نام لے کر روتی ہوئی مدد کو پکار رہی تھی۔ خیموں کا سیاہ دھواں اور اندھیرا پھیل چکا تھا۔ معصوم بچی اپنے بابا کے پامال جسم کے پاس جا کر روتی رہی، زخمی کندھے دکھاتی، جلا ہوا کرتا دکھا کر روتی رہی کہ بابا میں یتیم ہو گئی ہوں۔ شمر نے بالیاں چھین لی، خیمے جلا دیے۔ اس منظر کو شام غریبہ یعنی غریبوں کی شام کہا جاتا ہے، اور 10 محرم کی یہ شام جب منظر کشی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے تو روشنیاں بجھا دی جاتی ہیں تاکہ آپ کا ذہن اس لمحے کربلا کا منظر دے سکے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرا وجود کانپ اٹھا۔ میری آنکھوں سے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ویسے سبھی زاروں قطار ہو رہی تھی۔ میں نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے گئے مظالم سن کر برداشت نہ کر سکی۔ دل سے بے ساختہ کروڑوں دفعہ درود و سلام ان کی ذات کے لیے نکلے۔ 15 منٹ تک اندھیرا رہا، پھر روشنی ہو گئی۔ سبھی عورتیں رو رہی تھی۔ یہاں مرد اور عورتوں کے بیٹھنے کا بھی الگ انتظام کیا گیا تھا۔ شام غریبہ کی مجلس ختم ہوئی تو کئی حقائق مجھ پر آشکار ہوئے۔ میں خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر میں نے عمل کیا اور یہی سیکھا کہ بغیر تحقیق الزام تراشی کرنا غلط ہے اور نہ ہی جھوٹ کو پھیلانا چاہیے جب تک حقیقت اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لی جائے۔ فاطمہ نے مجھے اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ گھر سے کچھ دور چھوڑ دیا۔ میں کچھ نہ بولی، خاموشی سے گھر چلی آئی۔
ذہن کی ساری غلاظت دور ہو چکی تھی۔ نہ جانے آج کے دور میں بھی لوگ ایسی باتوں پر کیسے یقین کر لیتے ہیں۔ یہ تو صرف واقعہ کربلا کی یاد تازہ کرتے تھے اور 1400 سال سے کرتے آ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ خیر، شام غریبہ کی حقیقت کھل چکی تھی۔ میں سب کی سوچ نہیں بدل سکتی تھی، مگر میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب میری اولاد ہوگی تو میں نے کسی فرقے کے خلاف نہیں بھڑکاؤں گی، بلکہ حقیقت بتاؤں گی، انہیں سب کا احترام کرنا سکھاؤں گی۔ یہی تو اسلام کا درس ہے۔ حق چھپائے نہیں چھپتا۔ مکہ کے کافر لوگ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ وہ جادوگر ہے اور جو بھی ان کے پاس جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ در حقیقت وہ انسان حقیقت سے آگاہ ہو جاتا تھا، اسی لیے مسلمان ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا، بس اپنی سوچ بدلی تھی۔ مگر اس محرم کے بعد ہر محرم میں اپنا زیادہ تر وقت دینی کتب سے واقعہ کربلا پڑھنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں کو پڑھنے میں صرف کرنے لگی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔